ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال اللہ تعالی ارینا مناسکنا۔ واجب الاحترام حجاج کرام اور عازمین حج، ہماری بات چل رہی تھی حج کے فرائض اور واجبات، عمرہ کے فرائض اور واجبات، جو ضروری یاد کرنے کی چیزیں تھیں اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ چونکہ پروگرام کا وقت بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ضروری باتیں بھی عرض کرنی ہیں، تو جو بنیادی باتیں تھیں جس سے حج میں روح اور جان پیدا ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کا تذکرہ الحمدللہ ہماری پہلی نشست میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں جس سے حج میں جان اور روح پیدا ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ حاجی جیسا کہ اللہ کا مہمان ہے، تو مہمان جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مہمان بڑے کوپریٹیو ذہنیت کے اور چلا لینے والی ذہنیت کے ہوتے ہیں، اور ایک مہمان وہ ہوتے ہیں جو مزاج کی نزاکت کی وجہ سے ہر چیز میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، ایسا کیوں ہیں، ویسا کیوں ہیں۔ گھر پر مہمان آئے تو اگر وہ اکھڑ ذہنیت کے ہیں تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، گھر والی بھی پریشان ہوتی ہے اور شکایت کی جاتی ہے کہ ابا یہ آپ کے کیسے مہمان ہیں، یہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، ایسا کیوں ہیں، ویسا کیوں ہیں۔ تو ابا یہ بولتے ہیں بس اب کان پکڑتا ہوں، آج کے بعد اس کو نہیں بلاؤں گا، ابھی آ گئے تو چلا لو۔ اور ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جو رشتہ دار بھی نہیں ہوتے ہیں، کوئی ٹچ ہو گیا وہ آ گئے، وہ اتنے اچھے ذہن کے اور اتنی کوپریٹیو ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں کہ بچوں کو چاکلیٹ دے دیا، خوش کر دیا تو گھر کے بچے بھی پوچھتے ہیں پپا یہ واپس کب آئیں گے۔ اسی طرح حاجی بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو وہاں جا کر ان مقامات کی ناقدری کرتے ہیں، عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جن کیفیات کے ساتھ وقت گزارنا ہو وہ نہیں گزارتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں یا اللہ یہ آپ کے کیسے مہمان ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اب مہر لگ گئی، آج کے بعد ان کو نہیں بلاؤں گا، آج کے بعد ان کو نہیں بلاؤں گا۔ اور ایک وہ مہمان ہوتے ہیں کہ جن کی عبادتوں پر فرشتوں کو رشک آ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کتنی اچھی عبادت کرنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اللہ ان کو بار بار بلائیے گا۔ تو ہر مسلمان کی طلب ہے، چاہت ہے، تمنا ہے اس در کی حاضری اللہ تعالی ہم کو بار بار نصیب فرمائے۔ یہ جبھی ملتا ہے جب ہمیں سچی طلب ہو، ان کیفیات کے ساتھ ہم جائیں، دوسرے نمبر والا اللہ کا مہمان بنے تو پھر بہت اچھا رہتا ہے۔ دیکھو ایک ٹیم بنانی ہے کھیل کی تو بولے اس میں کتنے کھلاڑی ہونے چاہیے، کھیلنے والے تو 11 ہے لیکن 15 کی ٹیم طے کریں۔ تو جب 30-40 کھلاڑی میں سے 15 کو لینا ہے تو 10 ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو 10 ایسے ہیں کہ 15 میں ان کو تو لینا ہی ہے۔ چناؤ جو ہوگا وہ باقی 30 میں سے 5 لینے ہیں۔ یہ 10 تو ایسے ہیں کہ ان کے بغیر ہماری ٹیم جیت نہیں سکتی ہے، یہ 10 تو چاہیے، باقی 5 30 میں سے چوز کریں گے۔ تو اسی طرح حاجی کی جب ٹیم اللہ تعالیٰ طے فرماتے ہیں تو کچھ حاجی تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما لیا کہ یہ تو چاہیے ہی حج میں، اس کے علاوہ جس کا انتخاب ہو جائے، جس کی لبیک قبول ہو جائے۔ تو ہمیں ان کیفیات اور ان تصورات کے ساتھ حج پر جانا ہے۔ حج سے پہلے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، اللہ کا حقوق بھی کہ حقوق ہمارے اوپر باقی ہو، زکوٰۃ کا حساب باقی ہو، کسی کا کچھ لیا دیا باقی ہو، وہ بالکل کلیئر کریں۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم معاملات میں اتنے کچے اور کوتاہ ہوتے ہیں کہ کسی کا کچھ دینا لینا باقی ہے، بہت بڑا قرضہ سر پر آ گیا، اب کوئی دین کے کام کے لیے چلے گئے تو اس کا کتنا بڑا نقصان، ہم تو بدنام ہوئے ہی لیکن ہماری یہ حرکت اس دین کے شعبے کو بدنام کرے گی کہ اچھا یہاں جانے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ دبا کر وہاں نکل جاتے ہیں۔ تو ہم اگر ہمارا کسی کے اوپر کچھ باقی ہے،
ہم اس کی ادائیگی کے ساتھ پھر سفر حج کے لے جائیں. اور کسی کے ساتھ من مٹاؤ ہے, مندک ہے, بڑی ندامت کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ معافی مانگ کر جائیں اور اپنی ضرورت سمجھ کر معافی مانگ کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو معاف کر دیں. رسمی نہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں پھیلا دیا حج پر جاؤں چھو بولیا چلیا معاف, ایسی کوئی معافی نہیں ہوتی ہے. اس میں 257 لوگ ہیں, 57 کے علاوہ 200 کو تو جانتا بھی نہیں ہے, اس کو بول رہا ہے بولیا چلیا معاف, تو یہ گویا رسم ادا ہو رہی نہیں. جس سے 19-20 ہوا ہے, طبیعت کا من مٹاؤ ہوا ہے, اس سے جا کر ہم معافی مانگنے کا دل سے کہ بھائی میں اللہ کے در پر جا رہا ہوں, مجھ سے آج تک جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کر دو, اور کچھ اگر میرے کو مجھ پر دینا باقی ہے تو اس کا مطالبہ بھی کر لو, اگر باقی ہوگا میں اس کو دینے کی فکر کروں گا. تو اپنے دل کو صاف کر کے اپنے معاملات کو صاف کر کر جانے کا اہتمام کریں. جانے کے جو آخری دن ہے اس دن اپنے آپ کو بہت فارغ رکھیں. سامان کی پیکنگ 2 دن 1 دن پہلے کر لے, کم سے کم آخری درجے میں 1 دن پہلے کر لے. ہمارا حال یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ تک تیاری کرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ مس ہو جاتا ہے, پھر وہاں جا کر حجن کے ساتھ بحث ہو گئی, تیرے کو بولا تھا وہ چیز ڈال, تو نے کیوں نہیں ڈالی. بس لاسٹ مومنٹ پر اگر کریں گے تو یہی ہوگا. 1 دن پہلے کر لے, پھر جو کچھ چھوٹ گیا ہے وہ آخری دن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو سامان کی پیکنگ 1 دن پہلے کر لیں. 5 جوڑی کپڑے کافی ہے, بہت زیادہ لے کر جائیں گے سامان تو اسی کو جھیلنا پڑے گا, اسی کو سنبھالنا پڑے گا. کپڑے کی تیاری 5 جوڑی کر لیں. اس طرح کے ایک پوری جوڑی ایک ساتھ ہو, کرتا پیجامہ بنیان ٹوپی, ہر کپڑے کا ایک جو ہے پوری اس کی تھیلی بنی ہوئی ہو, ورنہ پیجامہ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, ٹوپی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, پھر حجن دوسرے روم میں ہیں, دوسرے خیمے میں, ارے میرا بنیان کہاں رکھا تھا تو نے, اب وہ ارے وہ وہاں سے کہاں سے بتائیں کہ بنیان کہاں رکھا تھا. تو مومن جو ہوتا ہے, ہوشیار اور ایمان والا جو ہوتا ہے, وہ سسٹمیٹک ہوتا ہے, وہ صافاتی صفا, اسلام ڈسپلین سکھاتا ہے, ترتیب سکھاتا ہے. تو کپڑے رکھنے کی بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے. ایسا نہیں پیجامہ کہیں اور رکھ دیا, ٹوپی دوسرے بیگ میں رکھ دی. بیگ بنانے کی تیاری یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ کون سا سامان کس بیگ میں رکھنا ہے. ایک تو ہوتا ہے وہ سامان جو لگیج میں اندر چلا جاتا ہے, 7 کلو کا ہینڈ لگیج ہوتا ہے, ایک شولڈر بیگ ہوتی ہے, یہ 3 قسم کے سامان ہوتے ہیں. اب احرام ہینڈ لگیج میں رکھنا ہے, احرام کی چادر مرد حضرات کو, بہت سارے لوگ وہ سامان میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ جاتے ہی ایئرپورٹ کو کہ اسٹاف کو دے دیا, وہ تو مین لگیج میں چلا گیا, اب کیا ہوگا. تو کون سا کپڑا کون سا سامان کہاں رکھنا ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. مثال کے طور پر بعض لوگ حجامت کٹ لے کر جاتے ہیں کہ مچھی وغیرہ بنانا, یہ کینچی وغیرہ, تو اس کو جو ہے وہ ہینڈ لگیج میں رکھ دیتے ہیں, جبکہ اس کی فلائٹ کے اور ایئرپورٹ کے قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے. اب وہاں کیا ہوتا ہے, وہ سامان کھلا رہا ہے, وہ چیک کر رہا ہے یہ کیوں ڈالا وہ کیوں ڈالا, پیچھے پوری لائن لگی ہوئی ہے. اب جتنے کھڑے ہیں وہ سب اس کو گالی دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہم کو لیٹ ہو رہا ہے اور لائن میں کھڑا رہنا پڑ رہا ہے. تو پہلے سے تیاری اس کے مطابق ہونی چاہیے, کون سا سامان کہاں رکھنا ہے, کس ترتیب سے رکھنا ہے. تو کپڑے اس ترتیب کے ساتھ لے لیں. چشمے کا نمبر ہے تو 2 چشمے لے لیں, ساتھ میں چشمے کا نمبر بھی لے لیں. ہو سکتا ہے دونوں چشمے ادھر ادھر ہو گئے تو یہ لے لیں. اور دھوپ کا ایک کالا چشمہ لے لیں. ضروری دوائیاں ہیں, ان دواؤں کو اہتمام سے لے لیں. سامان کے بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. سعودی قانون بہت سخت ہے. اگر منشیات کے تعلق سے اس طرح کی جو ہیروئن اور یہ جو سب چیزیں, چرس گانجا, ایسی کوئی بھی چیز نکلی تو اس کی سخت سزا ہے اور سزائے موت ہے. تو اپنے سامان کو خوب حفاظت سے رکھیں. زمانہ بڑا نازک چل رہا ہے, کوئی اپنے سامان میں کوئی چیز ایڈ کر دے اور ڈال دے, یہ سب خطرات رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام. تو بہرحال سامان کی لسٹ میں بتایا جا رہا ہے, چشمہ لے لیں, ضروری دوائیں لے لیں, قرآن شریف جس میں اپنے کو پڑھنے کی عادت ہو وہ وہاں لے لیں. وہاں بھی بہت سارے قرآن شریف ہیں, لیکن وہ الگ لائن کے ہوتے ہیں, الگ انداز کے ہوتے ہیں, جس میں ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے. تو
اپنی عادت کے مطابق، اپنی روٹین اور ہیبٹ کے مطابق جو قرآن مجید کا نسخہ ہمیں سوٹ ہوتا ہو، راس آتا ہو، اس کے مطابق وہ قرآن مجید لے لیں، نیل کٹر لے لیں، جتنی اپنی ضروریات کی چیزیں اس کو لے لیں، اور جو 5 قسم کی تیاریاں اور اس کی کتابیں پہلی مجلس میں بتائی گئی ان کی ضروری کتابیں بھی لے لیں۔ دعاؤں کی کتاب لے لیں، الحزب العظم لے لیں، مقبول مناجات مقبول لے لیں، مسنون دعائیں لے لیں، عرفات کے میدان میں پڑھنے کی دعائیں لے لیں، ضروری مسئلے کی کتاب لے لیں، ماں و بہنوں کی جو خاص کتاب بتائی گئی، خواتین کا حج حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب والی وہ بھی ساتھ میں رکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع دیا ہے تو بہت سارے ساتھی آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کو دیکھ کر رحم آئے گا کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے۔ ابھی رمضان کے سفر عمرہ کی بات ہے، ایک ساتھی نے آ کر پوچھا کہ باربر یہ بال کٹانے والا کہاں ملے گا؟ تو ہم نے بتا دیا ادھر ہے، نیچے جاؤ۔ تو سوچا کہ ذرا معلوم تو کروں، چیک کرتے ہیں بیچارہ کیا کر کے آئے۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ نے طواف کیا؟ بولے ہاں کیا۔ صحیح کی؟ کہا کیا۔ تو پوچھا کہ صحیح کیسے کی؟ تو بولے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 14 چکر کر کے آئے۔ اب ذرا سی علم نہ لینے کی وجہ سے، تیاری نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کس کا ہوا؟ 2 صحیح بیچارے کر کے آئے۔ تو یہ سب چیزیں تیاری نہ کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی ضروری کتابیں لے لیں، 1 دن پہلے سب تیاری کر لیں، سامان کی پیکنگ کر لیں، ضروری ملاقاتوں سے فارغ ہو جائیں، آخری دن مائنڈ بالکل فریش رکھیں۔ لاسٹ مومنٹ تک لوگ فون پہ فون کرتے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ فلائٹ اڑنے سے پہلے لاسٹ بات میری ہونی چاہیے، دعا مایات دعا مایات دعا مایات۔ ارے بھائی کتنی دعا، ابھی تو وہاں پہنچے نہیں، دعا مایات اسی سے آدمی تھک جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ کہ حاجی اور حجن کی یہیں لڑائی ہو جاتی، اس لیے کہ غصہ تو یہیں نکلے گا، پھر مہمانوں کا غصہ کہاں نکلے گا؟ اس لیے آخری دن اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے۔ لمبا سفر ہے، بمبئی ایئرپورٹ پر پتہ نہیں کتنے گھنٹے جائیں گے، اور جدہ ایئرپورٹ پر جو خاص طور پر لاسٹ میں جائیں گے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے فلائٹ سے اترنے اور مکہ کی اپنی ہوٹل میں پہنچنے میں 14 گھنٹے بھی لگے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے سے مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اتنا ٹائم لگنے والا ہے۔ اب سورج سے لے کر وہاں پہنچنے تک کتنے گھنٹے ہو جائیں گے؟ اب یہ 2 دن پہ لاسٹ مومنٹ تک جب ہم تیاری کرتے رہیں گے، ملنا ملانا کرتے رہیں گے، تو ہم کتنا تھک جائیں گے۔ 2 دن آگے تھکنا تو لازمی ہے، 1 دن اس سے پہلے والا ہمارے اختیار میں ہے، تو کیوں ہم اس دن اپنے آپ کو ریلیکس اور فری نہ رکھیں؟ تو 1 دن آخری دن نہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو، یہ ہے بہت مشکل، بولنا بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکلی بہت مشکل ہے۔ اب سالہ آ گیا، فلاں آ گئے، قریبی آ گئے، اس کو کون منع کرے گا کہ بھائی اب میں لاسٹ دن نہیں مل سکتا ہوں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ، یہ ماحول بنانے کی ضرورت۔ اب وہ ملاقاتوں میں آدمی اتنا تھکتا ہے کہ پھر لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اپنے آپ کو آخری دن فارغ رکھیں، غیر ضروری فون ریسیو نہ کریں، اپنے گھر سے 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کر نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر سفر شاذ و نادر، بائی چانس سرکار کا سفر جمعرات کے علاوہ ہوتا تھا۔ سفر کی سٹارٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات ہی کو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہاں البتہ جن کا جمعرات کا سفر ہے وہ سنت کی نیت کر لیں تاکہ ان کو ایک سنت کا ثواب مل جائے کہ سرکار چونکہ جمعرات کو سفر شروع کرتے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں، تو اس سنت کا انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ اور سفر کی دعاؤں کا بہت اہتمام کرے، یہ بہت بڑی سیفٹی ہے، بہت بڑا قلعہ ہے جس سے ہم سیف اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سواری کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ سبحانک انی ظلمت نفسی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور سفر کی ایک بہت پیاری دعا جو عاجز اکثر بتاتا ہے، اور جب ہم اگر ایئر سعودی میں جاتے ہیں تو شروع میں جو اناؤنس ہوتا ہے اس میں وہ یہ دعا پڑھتے بھی ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد۔
مسلم شریف میں اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے. بہت پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. کاش ہم محنت کر کے اس کو یاد کر لیں. اس میں یہ مانگا گیا ہے شارٹ میں, یا اللہ ہم آپ سے سفر کی آسانی مانگتے ہیں, تقوی مانگتے ہیں, سفر کی نیکی مانگتے ہیں, اور سفر کا جو ڈسٹنس ہے یا اللہ اس کو شارٹ کر دیجئے. یا اللہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں کوئی پریشانی نہ آئے, اس کے لیے آپ میرے گھر والوں میں میرے نائب اور خلیفہ بن جائیے. وَالسُّوءِ الْمُنْقَلَبِ, کبھی ایسا ہوا کہ ہم گئے اور یہاں سے کوئی بری خبر آئی اور اللہ نہ کرے ریٹرن واپس آنا پڑا, یا اللہ برے لوٹنے سے ہماری حفاظت فرما. سفر میں کوئی ڈینجر سین دیکھنے سے, میرا ایکسیڈنٹ, میرا حادثہ تو بہت دور کی بات, میں جس راستے سے گزروں وہاں کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہو, وہ منظر مجھے دیکھنا پڑے, یا اللہ اس سے بھی میری حفاظت فرما. تو کتنی پیاری باتیں ہیں, وقت بہت مختصر ہے, تو درخواست یہ ہے, ابھی کافی دن ہے, اس دعا کو یاد کر لیں. دیکھو سفر, یہ تو سفر حج ہے, لیکن مطلق سفر زندگی کا ایک حصہ ہے, ہم سفر تو کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو موقع کی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس میں بہت جان ہے, یہ ہماری سیفٹی ہے. ابھی قریب کے زمانے میں پڑوس کے ملک کے مفتی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا, اللہ نے جو جان بچائی, اس کے بارے میں یہی باتیں آئی کہ اس وقت گاڑی میں جو ہے وہ دعائے انس رضی اللہ عنہ پڑھی جا رہی تھی. اللہ رب العزت نے چاروں طرف سے گولیاں چل رہی, کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا, ان دعاؤں کی برکت سے بچایا. تو یہ دعائیں بہت بڑی سیفٹی ہے, بہت بڑا ہمارے لیے قلعہ ہے, اس کو ہم یاد کرنے کا ضرور اہتمام کریں. اور بائی چانس یاد نہ ہو پائی تو یہ جتنی دعائیں بتائی گئی, ایسے تو اور بھی بہت ساری دعائیں کتابوں میں ملتی ہیں, اتنی دعاؤں کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں. ایک اور دعا جو بہت آسان ہے, جو سب کو شاید یاد بھی ہو, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بارے میں 3 خوشخبریاں دی گئی, وقیت وہدیت وکفیت. جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ رب العزت اس کی حفاظت کریں گے, ہدیتا اس کی گائیڈ لائن کی جائے گی, اس کو راستہ بتایا جائے گا, کفیتا اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو کتنی پیاری بات ہے, کتنی بڑی بڑی چیزیں صرف اتنے میں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نمازوں کے ساتھ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم نکلیں اپنے گھر سے. اور بہت سارے لوگ روتے ہوئے نکلتے ہیں, رونا بالکل مناسب نہیں. اتنی بڑی لاٹری لگی ہے, اتنا بڑا میرا مقدر جاگا ہے, تو پھر رونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو میں بہت بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں, تو اس میں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عاجز ایک بات اور بھی عرض کرتا ہے کہ جانے سے پہلے چند چیزوں کو روٹین میں لانا ہے. مثلا مرد حضرات جو احرام کی چادر پہنتے ہیں, ہمارے یہاں گجرات میں بہت سارے لوگوں کو رات میں لنگی پہننے کی عادت نہیں ہے. اب پہلی مرتبہ جب سفر ہوتا ہے اور وہ چادر پہنتے تو بڑا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کہ یار کیا پہن رکھا ہے, اور وہ دماغ پہ وہ احرام کی چادر سوار رہتی ہے, اور ڈر ابھی کھل جائے گا, ابھی کھل جائے گا, حالانکہ وہ کھلنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک روٹین میں لانے کی چیز یہ ہے کہ جانے سے چند ہفتے پہلے روزانہ اپنے گھر میں وہ احرام کی چادر 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ پہننا شروع کر دیں, تو وہ ہیبٹ میں آ جائے گی. تو اس دن دماغ پر بوجھ نہیں لگے گا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے. یہ بات بہت چھوٹی ہے لیکن بہت کام کی ہے, جو بڑوں سے سیکھی ہے, کہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ دماغ پر بہت بوجھ رہتا ہے کہ یار یہ کیا پہنا ہے. تو اس کو روٹین میں لے آئیں. نمبر 2, مرد حضرات کے لیے پاؤں کی یہ ابھری ہوئی ہڈی کا کھلا رکھنا ضروری ہے. جس کے لیے 2 پٹی والی چپل پہنتے اس کی بھی ہیبٹ نہیں ہوتی ہے, تو اس کو بھی ہیبٹ میں لائیں, اس کو بھی پہننا شروع کر دیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ پہنتے ہیں, اس کی عادت نہیں ہوتی ہے, پاؤں درد ہو جاتا ہے, اس کا ویٹ بہت ہلکا ہوتا ہے لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے, اور بعض لوگوں کو یہاں انگلی پر زخم بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کو بھی روٹین میں لے آئیں. تیسری بات جو روٹین میں لانے کی ہے مرد حضرات اور ماؤں بہنوں دونوں کے لیے, آج ہمارے لیے چلنا بہت مشکل ہو گیا. وہاں تو چلنا ہی چلنا ہے, صحیح میں چلنا, عبادت میں بھی چلنا اور غیر عبادت میں بھی چلنا. شرطا بولے گا ممنوع, ادھر جا, چلتے ہی رہنا پڑے گا. تو یہ چلنے کی عبادت ہے. اب ہمارا حال یہ کہ یہاں سے جمعہ مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہو تو ایکٹیوا کا گھوڑا تیار رہتا ہے کہ چلو نکالو ایکٹیوا, چلو ادھر, حالانکہ 10 قدم بھی نہیں ہے. تو ہماری تو یہ عادت ہو گئی ہے. تو چلنے کی عادت شروع کر دیں, اس لیے کہ پھر وہاں بہت مشکل ہو جائے گا. ان 3 چیزوں کو روٹین میں لانا ہے. چوتھی چیز ماں بہنوں کے لیے بطور خاص کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگنا.
یہ پابندی مردوں کے لیے بھی اور ماں بہنوں کے لیے بھی ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے پردگی کی بھی اجازت نہیں ہے، پردہ بھی کرنا ہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگنا ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ پانی میں جاؤ اور پاؤں بھیگنا نہیں چاہیے۔ ارے بھائی ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا ہوگا، ایسا پوسیبل ہے کہ آپ کشتی میں بیٹھو اور کشتی پانی میں گئی تو تم بھی پانی میں گئے لیکن پاؤں نہیں بھیگا، ایسا ممکن ہے؟ تو اسی طرح چہرے پر کپڑا نہ لگے، چھجا اور کیپ والا احرام ہو جو آگے سے پردہ ہوتا ہے تو اس میں پردہ بھی ہو جائے گا اور وہ چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ اس طرح کا جو نقاب ہوتا ہے وہ ماں بہنوں کی روٹین میں نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ پہلی مرتبہ جب پہنتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، ایئرپورٹ کی بھیڑ اور 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا سفر، تو وہ اس میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو روٹین میں لانے کے لیے بھی مائیں بہنیں اس کو کچھ گھنٹے پہننا شروع کر دیں تاکہ وہ بھی ہیبٹ میں آ جائے، عادت میں آ جائے، تاکہ اس کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ تو یہ وہ ضروری چیزیں تھیں جو سفر کے پہلے تیاری سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد سفر کی دعائیں ہو گئی، ہم اپنے مقام سے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ سب سے ملاقات اور رضامندی کے ساتھ اپنے مقام سے نکلیں۔ اور گجرات والوں کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ ہوتی ہے، اس کے بغیر آگے کا سفر طے نہیں ہوتا ہے کہ فاؤنٹن ہوٹل پر جب تک نہیں رکیں گے تب تک آگے کا سفر طے نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ احرام وہاں باندھتے ہیں، وہاں بھی باندھ سکتے ہیں، احرام کی چادر ایئرپورٹ پر بھی باندھی جا سکتی ہے۔ اکثر یہ ایئر سعودی وغیرہ غالباً گیٹ نمبر 42 کے آس پاس سے نکلتی ہے، وہاں گلف کی اکثر فلائٹ ہوتی ہے، تو بمبئی ایئرپورٹ پر وہاں پر نماز کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے، مسجد بنائی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ احرام کی چادر چینج کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھیں، واش روم میں اگر کوئی چادر بدل رہا ہے تو چادر ناپاک نہ ہو جائے، گندی نہ ہو جائے۔ اگر ذرا سی ناپاکی یہاں لگ گئی تو پورا عمرہ وغیرہ سب برباد ہو سکتا ہے۔ تو سفر میں بہت کیئرفل اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کوئی چیز ہم سے غلط نہ ہو جائے، کہیں چوک نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چادر جو ہے وہ ہم بمبئی میں بھی باندھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی باندھ سکتے ہیں، بس پاکی کا خوب خیال رکھا جائے، احتیاط کیا جائے۔ ابھی صرف چادر پہننی ہے، ابھی نیت نہیں کرنی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ السفر تو ہم نے وہیں سے پڑھ لی ہے گھر سے۔ اب ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جتنی کاروائیاں ہیں اس کو بہت شان کے ساتھ، بہت ریلیکس ہو کر، حاجی لوگ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے یار بیچارے کتنے گھبرائے ہوئے، بیچاروں پر حالات آئے ہوئے، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، ارے کیا ہوگا، ارے یہ کدھر دینا ہے، ارے وہ کدھر دینا ہے۔ نہیں، ریلیکس رہیں آسانی سے، انشاءاللہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہو جائے گا۔ کہاں کیا دینا ہے، کبھی پاسپورٹ دینے کی جگہ ویزا دے دی، ٹکٹ دے دی ہے، بورڈنگ پاس دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہاں کیا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی ماہر ساتھ میں ہے تو اس کو امیر بنا کر اس کے ساتھ چلیں کہ یہاں ہم کو کیا کرنا ہے۔ بہت ساری مرتبہ چہرے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ بیچاروں کو سفر کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ فلائٹ کے اپنے آداب رہتے ہیں، یہ سفر کے اپنے اصول رہتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے ہمیں چلنا ہے، ہماری طرف سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو۔ اچھا، اب جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، فلائٹ کا وقت قریب ہے، تو 2 رکعت ہم احرام کی نیت والی نفل نیت سے ابھی پڑھ لیں۔ مائیں بہنیں اگر ایام میں تو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نفل کی نیت سے صرف پڑھ لیں ایئرپورٹ پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ناشتہ ہینڈ لگیج میں ضرور رکھیں، سوکھا ناشتہ رکھیں، کم سے کم رکھیں، انرجی زیادہ ہو، کوانٹیٹی اس کی کم ہو، کم کوانٹیٹی میں انرجی زیادہ مل جائے ایسا ناشتہ رکھیں۔ اور اس کا خیال رکھیں کہ کھانے کا جو تقاضا ہے اس کو تو ہم دبا سکتے ہیں، کھانے کے بعد پھر جب انکمنگ تقاضا آئے گا تو وہ پھر زیادہ مشکل ہو جائے گا، آؤٹ گوئنگ والا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ استنجا کا تقاضا اگر آ گیا، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، وہاں کی عادت نہیں ہوگی، تو کھانے کا تقاضا تو روک سکتے ہیں، ہلکا پھلکا کھا کر انرجی لے سکتے ہیں، لیکن استنجا کا تقاضا روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کھانے پر سفر میں تھوڑا سا لگام رکھیں تو یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ پھر فلائٹ کا اعلان، وقت قریب آئے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی۔ کوشش ہم اس بات کی کریں کہ فلائٹ میں ہم باوضو بیٹھیں تاکہ نماز کا وقت آئے تو وضو کرنے جانا نہ پڑے۔ اب ایئر سعودی میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیچھے نماز کی جگہ ہوتی تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
تو نماز تو ہماری قضا نہیں ہونا چاہیے. حج پر جا رہے ہیں اور نماز قضا کر دیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر وہ حج میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو نماز ہماری مس نہ ہونا چاہیے, یہاں سے بمبئی جاتے ہوئے بھی اور اس کے آگے بھی. جب نماز کا موقع ہے ہم وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. فلائٹ میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ وضو کرنے جاتے ہیں, فلائٹ کا اسٹاف ناراض ہوتا ہے. ان کی ناراضگی بجا ہے, اتنے سارے لوگ اگر پانی بہائیں گے تو وائرنگ میں پانی جائے گا تو بہت بڑا خطرہ ہے. تو باوضو ہو کر ہم فلائٹ میں بیٹھیں, 4-5 گھنٹے وضو برقرار رکھنا یا نماز کے وقت تک وضو باقی رکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو نماز ہمیں وہاں چھوڑنی نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے, مشکل ہے, ناممکن ہے, تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں, نماز قضا نہ کریں. اور چونکہ قیام یعنی کھڑے رہ کر پڑھنا فرض ہے, وہ فرض چھوٹا ہے تو بعد میں وہاں جدہ پہنچ کر اس نماز کا وقت اگر باقی ہے تو ریپیٹ کریں. وقت باقی نہیں ہے, خطرہ تھا کہ وقت چلا جائے گا اور پڑھ لی تو وہاں جا کر پھر پڑھ لیں. وقت چلا گیا تو اس کی قضا کرے. چونکہ قیام فرض ہے, وہ ہوا نہیں ہے, اس لیے نماز ادھوری ہوئی ہے, اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے. فلائٹ میں اس لیے پڑھنا ہے تاکہ قضا کا گناہ نہ ہو. وہاں اس لیے پڑھنا ہے کہ قیام باقی تھا, اس کے بغیر نماز پڑھ لی تو اس نماز کو دہرانا ہوگا. تو بہرحال ہمیں نماز قضا نہیں کرنی ہے. فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حج کا پہلا فرض ابھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور پہلا فرض کیا ہے جو ہم نے یاد کیا تھا؟ ایک ساتھ بولیں, نیت لبیک کے ساتھ. یہ والا فرض اب ہمیں ادا کرنا ہے فلائٹ میں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد. اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کر لینا یہ سب سے مناسب وقت ہے. اگر کوئی احرام کی چادر پہن کر اس وقت بھی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ ڈیلے ہو گیا, بھائی 8 گھنٹے کے بعد فلائٹ جائے گی, شیڈیول جو ہے ٹائٹ ہے, رن وے خالی نہیں ہے, تو مشکل ہو سکتا ہے, تو وہ احرام کی پابندی 8 گھنٹہ بڑھ جائے گی. کبھی کھانا جو دیتے ہیں فلائٹ میں اس میں گیلا ٹیشو خوشبو والا ہوتا ہے جو احرام کی پابندی کے خلاف ہے, وہ یوز نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمیں نیت کرنا ہے, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں, کرتی ہوں, قبول فرما, آسان فرما, اور 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے. اب ہمارا حج کا یا عمرہ کا پہلا فرض ادا ہو گیا اور ہماری احرام کی پابندی شروع ہو گئی. اب یہاں سے احرام کی پابندی شروع ہو گئی. تو کب کرنا ہے؟ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ نیت کر لینی ہے. اب شروع میں بات آئی تھی حج کی 3 قسمیں ہیں. اگر آپ نے حج قران کیا ہے تو حج قران کرتا ہوں, کرتی ہوں, یا عمرہ اور حج دونوں کرتی ہوں, قران کرتی ہوں, قبول فرما, آسان فرما. اور اگر افراد کیا ہے تو حج کرتا ہوں, قبول فرما, آسان فرما. تمتع کیا ہے تو حج تمتع بھی بول سکتے ہیں اور صرف عمرہ بھی بول سکتے ہیں. پھر جب اپنی ہوٹل سے حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھیں گے تو اس وقت صرف حج کی نیت کریں گے, آج تمتع والے صرف عمرہ کی نیت کریں گے. تو یہ نیت ہو گئی, 3 مرتبہ لبیک ہو گیا. اب ہم احرام کی پابندی میں آ گئے. اب ایک ہدایت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ, ذوق اور شوق کے ساتھ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں. یہ حج کا ترانہ ہے. ترانہ تو کیفیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, تو اس کیفیت کے ساتھ کثرت کے ساتھ بار بار لبیک پڑھیں. ہر تبدیلی ہیئت پر, ہر مومنٹ کی چینجنگ پر لبیک پڑھنا چاہیے. کھڑے ہو کر بیٹھ رہے ہیں لبیک پڑھ لو, بیٹھ کر سونے جا رہے ہیں لبیک پڑھ لو, بازار نکل رہے ہیں لبیک پڑھ لو, مسجد سے آ رہے ہیں لبیک پڑھ لو. بار بار لبیک پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, صحابہ سے فرمائیں کہ وہ تھک گئے تھے اور پست آواز سے لبیک پڑھ رہے تھے, کہ صحابہ سے فرمائیں وہ بلند آواز سے لبیک پڑھیں. پھر صحابہ نے اتنا کثرت کے ساتھ اور اتنا زور سے اہتمام کے ساتھ, بہت چنگاڑنا بھی نہیں ہے, چلانا بھی نہیں ہے, ایک کیفیت کے اظہار کے ساتھ لبیک پڑھنا چاہیے. آج کل اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے, یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر سوتے ہیں تو سیدھا جدہ ایئرپورٹ پر اٹھتے ہیں. تو ایسا بھی نہ ہو, میقات سے پہلے اٹھ جائیں, محبت کا اظہار شروع کر دیں, لبیک کی کثرت شروع کر دیں. مائیں بہنیں دھیمی آواز سے پڑھیں گے, مرد حضرات زور سے بلند آواز سے عشق اور کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے. اب ہم احرام کی پابندی میں آ گئے. احرام کی ضروری پابندیاں سن لیں. نمبر 1, مرد حضرات کے لیے جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں باڈی کے شیپ پر, بدن کی بناوٹ پر سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے. سلا ہوا نہیں, باڈی کے شیپ پر سلا ہوا. اب دیکھیے یہ رومال ہے, یہ رومال کے
کور پر کونے پر سلائی لگی ہوئی ہے, احرام کی حالت میں اس کو یوز کرنا منع نہیں ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بول سکتا ہے بھائی یہ تو سلا ہوا ہے, سلا ہوا ہے لیکن باڈی کے شیپ پر سلا ہوا نہیں ہے. جو کپڑا باڈی کے شیپ پر سلا ہوا ہوگا, مثلا ٹھنڈی کا سویٹر ہے, وہ باڈی کے شیپ پر, اس میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, پاؤں کے دو الگ الگ پاؤں ڈالنے کے حصے ہیں, ایسا باڈی کے شیپ پر جو سلا ہوا ہوگا احرام کی حالت میں وہ منع ہے. مرد حضرات کے لیے, مائیں بہنیں اپنا جو کپڑا ہے وہ ان کا اپنا احرام ہے. بعض خواتین اور لیڈیز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چادری جو پہنتے ہیں وہ ان کا احرام سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ان کا احرام نہیں ہے. اتنا پابندی کے ساتھ, حالانکہ فیس کس کو بولتے ہیں, وضو میں جتنا چہرہ دھونا ضروری ہے اتنے چہرے پر کپڑا نہ لگنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے احرام کی پابندی میں. تو وہ چادری پہنے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ اس لیے پہنتے کہ بال نہ ٹوٹے, لیکن وہ فیس پر نہیں آنی چاہیے. جتنا وضو میں دھوتے ہیں اس پر وہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. بار بار کپڑا لگنے سے جرمانہ لگ سکتا ہے, صدقہ لگ سکتا ہے, دم بھی لگ سکتا ہے, لہذا وہ کپڑا چہرے پر نہ آئے. دوسری بات, بعض مائیں بہنیں بعض علاقوں میں دیکھا اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو نکالنا گناہ سمجھتے ہیں. جیسے مرد حضرات بھی کہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں غسل فرض ہو گیا تو وہ چادر بدل سکتے ہیں. ہاں بدل سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. فرض ہو گیا تو غسل بھی کرنا ہی ہے, اور وہ چادر بھی بدل سکتے. وہ چادر اب فرضیات نہیں ہو گئی کہ اس کو بدل نہیں سکتے ہیں, گندی ہو گئی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اسی طرح مائیں بہنیں اس کو پہنتی ہیں تو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اب اس کو نکال نہیں سکتے. یہاں تک کہ جب وضو میں مسح کرنے کا وقت آتا ہے نا تو وہ اس چادری کے اوپر ہی مسح کر لیتے, وہ مسح ہی نہیں ہوگا. مسح تو سر کا ضروری ہے, چادری کا نہیں. تو اس کا ہم خیال رکھیں. تو ایک پابندی, سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے. مرد حضرات کے لیے پاؤں کی یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کا کھلا رکھنا ضروری ہے. جوتا یا چپل جس سے یہ ہڈی چھپ جائے ایسا نہ پہنا جائے. 2 پٹی والا چپل پہنا جائے, یہ پابندی مرد حضرات کے لیے ہے, ماں اور بہنوں کے لیے نہیں ہے. سر پر کپڑا نہ لگے یہ مرد کے لیے ہے. چہرے پر کپڑا نہ لگے یہ ماں اور بہنوں اور مرد حضرات سب کے لیے ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنے میں, یوز کرنے میں سب آ گیا. کھانا پینا لگانا, احرام کی حالت میں اس طرح کی تمام چیزیں منع ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں سنابل کا بھی کیک کھا سکتے ہیں؟ اب 50 لوگوں کا یہی ایک سوال رہتا ہے, سنابل کا کیک کھا سکتے ہیں, اور واٹس ایپ پر فوٹو آتا ہے یہ فروٹی پی سکتے ہیں. بس تو فوٹو دکھ رہا ہے, اس میں خوشبو آ رہی کہ نہیں, وہ واٹس ایپ پر تو سونگ نہیں سکتے ہیں کہ خوشبو کیسی ہے, آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو سنابل کا کیک کھا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں اتنا ٹینشن لیتے ہیں. ان کو پوچھا گیا, کل ہی بلال بھائی نے بتایا کہ بہت سارے لوگ مجھے بھی یہ بات پوچھتے ہیں, تو میں نے ان کو پوچھا کہ تم سورت میں کتنی مرتبہ کتنے وقت میں سنابل کا کیک کھاتے؟ بولے 6 مہینے میں 1 آدھ مرتبہ کبھی کھا لیتے ہیں, یا تو وہ بھی نہیں کھاتے. تو بھائی یہاں بھی 3-4 دن ذرا صبر کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. وہاں 6 مہینہ کبھی سنابل کھانے کا موقع ہی نہیں آیا, تو یہاں بھی 2-4 دن رک جائے. بہرحال مسئلے کی روشنی میں کھا سکتے ہیں. اور جو سافٹ ڈرنک ہے, پیپسی وغیرہ, یہ جو سب چیزیں ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں. بہت زیادہ خوشبو پھوٹنے والی چیز ہے اس کا استعمال احرام کی حالت میں نہ کیا جائے. خوشبو استعمال کرنا یہ منع ہے. احرام کی حالت میں بال کاٹنا, نکالنا, ہیئر ریمو کریم استعمال کرنا یہ سب منع ہے. اور ناخن کاٹنا یہ بھی منع ہے. بدن سے میل کچیل دور کرنا یہ بھی منع ہے. بعض لوگ صابن لے جاتے ہیں بلا خوشبو والا, اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اس کو یوز کرنا ان کی عادت رہتی ہے, تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن نہاتے وقت اس کو استعمال نہ کریں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے میل کچیل دور ہو جائے. تو میل کچیل بھی دور نہیں کرنا ہے اور خوشبو بھی استعمال نہیں کرنا ہے. یہ دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور جو نہیں مارنا ہے اور خشکی کا جانور شکار نہیں کرنا ہے. یہ احرام کی ضروری پابندیاں تھیں. اب اس میں بعض پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے پر دم لگتا ہے. دم کیا ہوتا ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے. بہت سارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنی ڈیپ میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. بیچارے بعض ایسے ہوتے ہیں, ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا, پورا بیان ہو گیا, پوری بات ہو گئی, پورا مذاکرہ ہو گیا, بعد میں ایک ساتھی سوال اور جواب کی نشست میں پوچھنے لگے دم کیا ہوتا ہے. تو بہت افسوس ہوا کہ یار یہ تو واقعتاً بتانے کی چیز تھی کہ دم کیا ہوتا ہے. دم یعنی ایک بکرا جو ہے قربانی کرنا ہے حدود حرم میں.
کچھ پابندیاں ایسی ہیں اس کو اگر توڑیں گے تو دم لگے گا، واجبات چھوڑیں گے تو دم لگے گا، یعنی ایک بکرا حدود حرم میں قربان کرنا پڑے گا۔ بعض مرتبہ صدقہ فطر لگتا ہے، بعض مرتبہ ایک مٹھی اناج صدقہ لگتا ہے، یعنی 1 ریال 2 ریال۔ تو جو بات ہمارے ساتھ پیش آ گئی ہے اس وقت جو مولانا مفتی صاحب مل جائے جس پر ہم کو اطمینان اور اعتماد ہو، ان سے معلوم کر لیں کہ ایسا ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے۔ بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ دم لگ لگ کے کہیں ہمارا دم نہ نکل جائے کہ بھائی ریال تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں، پھر مدینہ جا کر بن داؤد کی شاپنگ بھی کرنا ہے، بہت سارے مراحل اور مسائل ہیں۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے دم کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں الحمدللہ سب رہتے ہی ہے، چونکہ پیسہ جا رہا ہے تو وہاں رہتے ہی ہے۔ اسی طرح پورے حج میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم وہاں پہنچ گئے الحمدللہ۔ جدہ ایئرپورٹ کے بارے میں بتایا کہ ٹائم اگر لگے تو اس کے لیے ذہنی سیٹ اپ پہلے سے تیار رکھنا ہے کہ قربانی دینی ہے۔ حج کے مقبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مشقت اور دشواری اور پریشانیاں آئیں، وہی لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے قبول کر لیا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہے۔ اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اس کا قرآن مجید نے صاف طور پر صراحتاً ذکر کیا، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ جب برتن آپس میں بہت زیادہ جمع، 35 لاکھ برتن جمع ہوئے تو ضرور ٹکرائیں گے، تو اپنے آپ کو تحمل، حج بہت سارے سبق دیتا ہے، اس میں ہمبلنس اور تحمل کا بھی سبق دیتا ہے، برداشت کرنے کا مادہ بھی سفر حج سکھاتا ہے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی سے 19-20 ہو گیا میں اس کو معاف کر دوں، انشاءاللہ مجھے جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا، میرے حج میں بھی انشاءاللہ اس کی وجہ سے جان پڑے گی۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر ان احتیاط کے ساتھ پھر سیم کارڈ لینا، وہاں اترنے کے بعد اپنا سامان صحیح سے لینا، اور نمازوں کا اہتمام کرنا، ایئرپورٹ پر جو نماز پڑھنی ہے اس کا اہتمام کرنا، کس بس میں بیٹھنا ہے، کون سا سامان لینا ہے، میرا کون سا سامان ہے، ان تمام تر احتیاط کے ساتھ اب جب ہم اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ، سیم کارڈ لینے میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کون سا سیم کارڈ لینا ہے، کون سا نہیں لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، یہ سب بھی تفصیلات رکھتی ہے، اس میں بھی اپنی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بہرحال ایئرپورٹ پر بھی سیم کارڈ مل جایا کرتے ہیں بعد میں، اور جب سیم کارڈ ہم لیں پہلی مرتبہ تو سفر میں جیسے 40 دن کا سفر ہے تو مجھے کتنا بیلنس لگے گا وہ اسی وقت اتنا سیم کارڈ اسی وقت لے لیں۔ وہاں ریچارج کرانا بھی بہت بڑا مرحلہ رہتا ہے، نئے سیم خریدنے سے زیادہ مشکل ریچارج کرانے کا رہتا ہے کہ کبھی کبھار 2-2 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے ریچارج کرانے کی، آپ دیکھیں گے اس کو۔ تو اس لیے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے شروع میں جب سیم کارڈ لیں تو اتنا ریچارج 40 دن کا جتنے دن کا سفر ہے اپنا ہر ایک کو اندازہ ہوتا ہے، بات ویسے بھی کم کرنی ہے، ایک مرتبہ اطلاع دے دیں گے تو کافی ہو جائے گا، تو اپنی ضرورت کے بقدر ریچارج شروع میں کرا لیں۔ ہوٹل پر جب ہم پہنچ گئے، اب اس کے بعد کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ پہلے ہم خوب آرام کر لیں، جلدی نہ مچائیں۔ عمرہ کرنے جانے کے لیے چونکہ ہم تمتع کی ترتیب سے سیکھیں گے تو تمتع والوں کو پہلے عمرہ کرنا ہے، اور اکثر حجاج تمتع ہی کرتے ہیں، تو جا کر پہلے ہم آرام کریں۔ بہت سارے ساتھی بولتے ہیں ارے بھائی یہاں سونے آیا ہے، چل چل سب جا رہے ہیں عمرہ کرنے، ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ، وہ بوجھ اتارنا ہوتا ہے، 22 گھنٹے کی تھکاوٹ ہے، اب فوراً سامان رکھتے ہی عمرہ کرنے جائیں گے تو کیا کیفیت ملے گی؟ طبیعت تو بری تھکی ہوئی ہے۔ یہ عبادت کیف، سرور، عشق، مستی، کیفیات و جذبات چاہتی ہے۔ تو بڑوں کی طرف سے درخواست یہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ پہلے آرام کر لیں، 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے، طبیعت بالکل فریش ہو جائے، آرام ہو جائے، اب اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ جلد بازی والی بات آئی ہے، یہ بھی جلد بازی میں چلو چلو بھائی جلدی چلو، یہاں جلدی مچانا ہی نہیں ہے۔ جب بھی طبیعت میں نشاط ہوگا تب ہم جائیں گے، چاہے 5 گھنٹے چاہے 8 گھنٹے، جو بھی نماز آئے گی ہم اس کو پڑھ لیں گے، اور آرام کرنے کے بعد پھر عمرہ کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور کثرت کے ساتھ لبیک پڑھنا ہے۔ عمرہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے تک عمرہ کے لبیک کا وقت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عمرہ کے لبیک کا وقت طواف شروع کرنے سے پہلے ختم، طواف کے دوران اب لبیک نہیں، حاضر ہوں اب تو حاضر ہو گیا، اب بولنے کی کیا ضرورت؟ عمرہ کا لبیک طواف سے پہلے اس کا وقت ختم۔ حج کا لبیک کا ٹائم 10 تاریخ کے
بڑے شیطان کی کنکری سے پہلے پہلے تک حج کے لبیک کا ٹائم ہے. یہ لبیک کا وقت آپ کو بتا دیا. عمرہ کی ترتیب اب ہمیں شروع کرنی ہے. ہم آرام کے بعد اب مسجد کے لیے روانہ ہوں گے, دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ, لبیک کے ساتھ, پوری نشاط اور فریشنس اور تازگی کے ساتھ. مسجد میں ہم جب جائیں گے, نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہوئے بیت اللہ کی پہلی نظر پر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہے. تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہم اغفر لی ذنوبی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اعتکاف کی نیت کر لیں. ایک عبادت کا 1,00,000 ثواب مل رہا ہے تو 1,00,000 نفلی اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. اور جب بیت اللہ نظر آنے لگ جائے تو اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت مع السلام. اس طرح دعاؤں کا اہتمام کریں, اعتکاف کی نیت کر لیں. احرام کی چادر تو پہنی ہوئی ہے. اب ایک بات یہ کہ احرام کی چادر پہننے کا طریقہ یہ بھی حج تربیتی کیمپ میں بہت اہتمام کے ساتھ بتایا جاتا ہے, بتانا چاہیے, لیکن اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کی طرف سے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. باڈی کے حساب سے جو طریقہ جس کو سوٹ آتا ہو وہ اس طرح پہن سکتے ہیں. ہے احرام کی چادر بلال بھائی؟ کوئی بتائیں گے پہن کر؟ آئیے. یہ چھیڑا جو ہے یہ اندر کی طرف ہے اور یہ ایک ادھر باہر کی طرف. تو جو لنگی پہنتے ہیں یہ بالکل لنگی بن گئی, سلی ہوئی لنگی کی طرح. بس اس کو دونوں جو کونا ہے اوپر اس کو ایک دم سینٹر میں لائیں گے تو اتنا اچھا رہے گا. یہ ہو گیا. تو یہ پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیتے. یہی مرحلہ مشکل رہتا ہے کہ اس کو اندر لینا ہے, ایک کو اندر لینا ہے اور ایک کو اوپر لینا ہے. ایک کا یہ آخری چھیڑا ادھر رہے گا اور ایک کا اندر رہے گا. یہ ہو گیا, یہ لنگی بن گئی. اب اس کو اس طرح فٹ کرنا ہے. یہ باڈی کے حساب سے تھوڑا کم لگ رہا ہے. تو ایک طریقہ ہے, ایسے اور بھی بہت سارے طریقے, اس میں زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. جس کو جس طرح سوٹ آتا ہو. اس کے اوپر پٹا بھی باندھ سکتے ہیں. اس میں نیت جو ہے احرام کو ٹائٹ کرنے کی نہ کریں, بس ایسے ہی پٹا پہننے کی گنجائش اور اجازت ہے. اور اس طرح پہننے میں جو ہے وہ سطر بھی نہیں کھلے گا اور چلنے میں بھی آسانی رہے گی. پھر ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں. جی جی, اس کے بارے میں بھی ایک بات بتا دیجیے. چل سکتے ہیں, پاؤں چوڑا کر سکتے ہیں, یہ 2 چیزیں چیک کرنی ہیں. تیسرا, پاؤں پھیلانے میں بیچ میں سے سطر تو نہیں کھل رہا ہے, یہ چیک کرنا ہے. اسی طرح اوپر کے احرام کے بارے میں ایک طرف, دونوں میں سے ایک طرف کم رکھنا ہے, ایک طرف زیادہ رکھنا ہے. جس طرف کم رکھا ہے اس کو ادھر ڈال دینا ہے اور دوسرے والے کو بس یہ اس طرح ہو گیا. اس میں پن لگانا, بٹن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. کھل بھی گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. مرد حضرات اس کا خیال رکھیں کہ یہ جو ناف ہے یہ سطر میں داخل ہے. بعض لوگوں کا جیسے پیٹ زیادہ ہوتا ہے یا باڈی ہوتی ہے تو احرام میں ان کی احرام کی چادر سے ڈٹی نظر آتی ہے, ناف نظر آتی ہے, سطر کھلا ہوا ہے, طواف صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح بعض مائیں بہنیں ہاف آستین والا کرتا پہنتی ہیں تو یہ سطر میں داخل ہے. عورت کا یہ حصہ, عورت کا, خواتین کا یہ حصہ سطر میں داخل, اس سے پوری آستین والا جو ہے احرام کی حالت میں پہننا ہے. اسی طرح طواف جب شروع کریں گے تو ایک چیز ہوتی ہے اضطباع, داہنے کندھے کو کھولنا ہے. تو داہنے کندھے کو کھولنے کی ترتیب یہ ہوگی, اس کو ادھر احرام کے اندر نیچے والے احرام میں پھنسا دیں گے اور اس کو جو ہے اس طرح اوپر لے لیں گے. یہ داہنے کندھے کو کھولنا جو ہے یہ اضطباع کہلاتا ہے. تو یہ احرام کی چادر کا طریقہ ہوگا. آپ کو یہی طریقہ آتا ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی ہے.
آج کل وہ سلا ہوا مل رہا ہے، وہ سلا ہوا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ جو بنیان کا جو کپڑا ہوتا ہے اسٹریچیبل، اس کا وہ احرام بنایا ہوا ہے، تو اس کے پہننے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن بعض جگہ ایک بات دیکھی اس کے بارے میں کہ تھوڑے وقت کے بعد وہ بڑا بھدا اور عجیب سا لگتا ہے. خاص طور پر کبھی وضو کرنے بیٹھو تو پالی پر اگر پانی وغیرہ ہے تو وہ باڈی کے ساتھ پیچھے سے ٹچ ہوتا ہے تو وہ سطر وغیرہ جھلکتا ہے، اس لیے وہ اتنا سکسیس نہیں ہے جتنا یہ ہے. اب 2 جوڑی احرام رکھنا ہے تو مشورہ یہ ہے کہ ایک جوڑی ٹاول والا رکھو اور ایک جوڑی کپڑے والا رکھے، اور ترتیب اس طرح بنائے کہ نیچے ٹاول والا اور اوپر کپڑے والا، تاکہ وہاں گرمی نہ لگے. اور گرمی کے تعلق سے ایک بات اکثر یہ دیکھی گئی کہ کبھی کبھار 80% طبقہ کھانستے رہتا ہے، سردی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی رہتی ہے کہ ہر ہوٹل میں فل چلڈ اے سی ہے اور باہر گرمی ہے، ٹھنڈی گرمی ٹھنڈی گرمی. اور پھر جب ہوٹل میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹور والے خوب جوس پلا رہے ہیں، ٹھنڈا پلا رہے ہیں، گٹ گٹا کر پی لیے تو اب وہ ٹھنڈی لگ گئی، سردی لگ گئی. تو ٹھنڈا پینے میں تھوڑا احتیاط، اپنا ہی اس میں فائدہ ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو احرام کے تعلق سے مشورہ یہ تھا کہ اس طرح 2 جوڑی ہمیں بنانا ہے، نیچے ٹاول والا اور اوپر جو ہے وہ کپڑے والا. اور اس کے پہننے کے بارے میں کوئی زیادہ ٹینشن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے، دعا پڑھ لی ہم نے، اب ہمیں سب سے پہلا کام طواف کا کرنا ہے. تمتع والے جو ہیں وہ تو عمرہ کا طواف کریں گے، جنہوں نے قران یا افراد کیا ہے وہ طواف قدوم کریں گے، انٹری کا طواف، داخلے کا طواف. 2 رکعت تحیت المسجد جو پڑھتے ہیں وہاں وہ 2 رکعت نہیں ہیں، وہاں اس کے بدلے میں طواف ہے. تو افراد اور قران والے 2 رکعت وہ پڑھیں گے اور تمتع والے عمرہ کا طواف کریں گے. اب طواف کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے تو ہم یہ استباء کر لیں گے، مرد حضرات داہنا کندھا کھول لیں گے. اس کے بعد بیت اللہ، یہاں ہم نقشے میں بھی دیکھتے رہیں اور چند چیزیں سمجھ لیں. بیت اللہ کے چاروں کونوں کے الگ الگ نام ہیں. جس کونے پر حجر اسود ہے اس کا نام رکن حجر اسود ہے، رکن عراقی، رکن شامی اور اس سے پہلے والا رکن یمانی. یہ 4 کونوں کے 4 الگ الگ نام ہیں. تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں، یہ 4 کونوں کو یاد رکھیں. پھر حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کو چوکھٹ کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں دیکھیں اس کو چمٹ کر دعا مانگنا ضروری ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ ملتزم کو بھی سمجھنا ہے. پھر ایک جگہ پر ادھر اس طرف دیکھیے جہاں انسان کی ہائٹ کے بقدر دیوار بنی ہوئی ہے اور اس پر 2 گرین لائٹ ہے، اس کے اندر کی اگلی تقریباً 3 صفوں کو حتیم کہتے ہیں. وہ تھوڑا ابھی بڑھا دیا ہے لیکن اصل 3-4 صف کے آس پاس ہی حتیم ہے. یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے. جب حلال مال کم ہو گیا تھا تو اتنا حصہ بیت اللہ بن گیا اور اتنے حصے کو تعمیر سے چھوڑ دیا، یہ باہر آ گیا. اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہو گئی. ہم غریبوں کا کام ہو گیا کہ بھائی کسی مسلمان کے دل میں جذبہ آیا کہ میں حج کے لے جاؤں، اللہ نے وہاں بھی بلایا. کسی کو جذبہ آیا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں، اس کا بھی موقع مل گیا. یہ سب کسی کے دل میں آیا کہ یار مجھے کبھی بیت اللہ میں جانے کا کب موقع ملے گا، اس پہ تو تالا لگا ہے اور اس میں تو بادشاہ لوگ جاتے ہیں. تو ہم غریبوں کے لیے کرم یہ ہوا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی. گھروں کا گھر بن رہا تھا، دربار کا دربار بن رہا تھا، ڈالروں کے پوٹلے برسا سکتے تھے اللہ رب العزت نے. لیکن ہمارے اوپر کرم یہ ہوا کہ یہ حصہ تعمیر سے رہ گیا. جب مجھے یہ جذبہ ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں اور حتیم میں چلا جاؤں گا تو وہ جذبہ پورا ہو جائے گا. چنانچہ اگر کسی نے نظر مانی، منت مانی کہ میں بیت اللہ کے اندر 2 رکعت پڑھوں گا اور کسی نے حتیم میں پڑھ لی تو اس کی وہ نظر پوری ہو جائے گی. اتنا اونچا اس کا مقام ہے. تو یہ اس میں بھی جانے کا ہم اہتمام کریں. اچھا، ایک اہم بات، بہت سارے نوجوان حج کی بہادری اس بات میں سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بوسہ لے لیا تو میرا حج ہوا، اور آ کر شان سے بولتے ہیں آج تو میں بوسہ لے کے آیا ہوں، بوسہ مل گیا میرے کو. لیکن کس طرح ملا؟ کتنوں کو دھکے مار کر ملا، کتنے گناہ کر کر ملا. تو بوسہ لینا کوئی فرض نہیں ہے، اس کا آلٹرنیٹ استلام اور ہاتھ کا بوسہ، ہوائی بوسہ، فلائنگ کس کی شکل میں موجود ہے. لہذا اس کو بہادری کا معیار یا حج کی قبولیت کا معیار نہ سمجھا جائے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہو تو ہونا ہی چاہیے.
اچھا جذبہ ہے لیکن کسی کو تکلیف دے کر نہ ہو. اس کی ایک شکل تجربے میں آئی ہے بوسہ لینے کی کہ نماز اذان سے 15-20 منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ادھر بوسہ لینے کے لیے چلے جائیں. اذان کے 10-5 منٹ پہلے وہ لوگ جو ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ سب کو ہٹا دیتے ہیں, شرطا جو پولیس ہوتی ہے, اور وہ ترتیب کے ساتھ لائن بنا دیتے ہیں. وہ ایک ایک کو ترتیب سے, عام وقت میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ سب کو ایک ایک کر کے وہ لوگ بوسہ دلوائیں, لیکن نماز سے پہلے چونکہ ان کو کراؤڈ کو ہٹانا ہے, وہ ایریا کو خالی کرنا ہے, تو جتنے لوگ وہاں رہ جاتے ہیں ان کی باقاعدہ لائن بنا کر وہ لوگ بوسہ خود دلواتے ہیں. ایسا دیکھا گیا ہے. تو ماؤں بہنوں کو بھی یہ جذبہ آئے. اچھا, اور الحمدللہ اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک طرف مردوں کی لائن بناتے ہیں, ادھر سے عورتوں کی لائن بناتے ہیں, تو دونوں کا بوسہ ہوتا رہتا ہے. تو اگر بہت اچھا جذبہ ہے, تکلیف نہیں دینا ہے اور بوسہ لینا ہے, تو یہ ایک مشورہ ہے, آپ چیک کر لیں جس وقت آپ جا رہے ہیں, اگر یہ سویدھا اور سہولت ہے تو اس کے مطابق بوسہ لے لیں. تو حتیم ہو گیا, چاروں کونے ہو گئے, اور اس طرف کا جو پہلا بنا ہوا ہے وہ مقام ابراہیم ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو یہ لفٹ تھی جو اوپر بھی چلتی تھی اور ادھر ادھر بھی چلتی تھی. اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں, یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. بیچ میں جو ہے وہ بیت اللہ کا دروازہ ہے, اور حجر اسود اور اس کے بیچ میں جو نیچے کا حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے. تو بہرحال ہمیں طواف شروع کرنا ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے ہم اس جگہ پر آ جائیں کہ حجر اسود ہماری داہنی طرف ہو, اس سے تھوڑا پہلے کھڑے رہ کر ہمیں نیت کرنی ہے, یا اللہ عمرہ کا طواف کرتا ہوں, کرتی ہوں, قبول فرما, آسان فرما. یہ نیت ہو گئی عمرہ کے طواف کی. اب حجر اسود کی بالکل سیدھ میں, محاذات میں آنا ہے. اس کے لیے سامنے کی لائٹ بھی, گرین لائٹ بھی دیکھنا ہے, اور ادھر حجر اسود بھی دیکھنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ بہت دور ہوتی ہے, اس سے پہلے ہی بوسہ لے کر چلے جاتے ہیں, یا اس کے آگے نکل جاتے ہیں. پہلے کالی پٹی بنی ہوئی تھی, اب وہ ہٹ گئی ہے. تو لائٹ بھی دیکھیں اور ادھر حجر اسود کدھر ہے وہ بھی دیکھنا ہے. تو بالکل اس کی محاذات میں آنے کے بعد نیت تو ہم نے پہلے کر لی ہے, بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, یا اور کلمات جو بھی آ سکتے ہیں. بسم اللہ کا تذکرہ بھی حدیث میں ملتا ہے, الحمد للہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے, لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی حدیث پاک میں ملتا ہے. تو اتنا پڑھ لیں تو بھی کافی ہے. یہ پڑھ کر اس طرح استقبال کا مطلب بیت اللہ کے سامنے اس کا استقبال کرنا, یہ ہاتھ اٹھانا الگ چیز ہے, استقبال یعنی اس کا سامنا کرنا. پھر اس کے بعد استلام یعنی بوسہ لینا. اصل تو یہ تھا کہ ڈائریکٹ بوسہ لیا جائے, لیکن بھیڑ ہے اور ادھر خوشبو لگی ہے. دوسرا تھا لکڑی ٹچ کر کے اس کو بوسہ لینا, یہ بھی مشکل ہے. تو تیسرا ہوائی بوسہ, فلائنگ کس, اس طرح بوسہ لینا ہے. اور جو بات اوپر بتائی تھی اس تصور کے ساتھ کہ یہ یمین اللہ فی الارض, حجر اسود دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے, اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہوں, تو اس استلام میں بہت کیفیت ملے گی, بہت لذت ملے گی. اس طرح استلام کرنے کے بعد, ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد, اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے. کلوک وائز نہیں, اینٹی کلوک وائز, یعنی دل جو ہے, بایاں حصہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہے گا, دایاں حصہ اپوزٹ سائڈ رہے گا, جس کو سمجھایا جا رہا ہے کلوک وائز نہیں, اینٹی کلوک وائز رہے گا. یعنی دل بیت اللہ کی طرف رہے گا. چونکہ اللہ کی ذات سے تعلق بنانا ہے, اس لیے دل کو بیت اللہ کی قریب رکھا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی دل ہے وہ جہاں تو سما سکے. اس لیے اللہ رب العزت نے طواف کی ترتیب یہ بنائی کہ دل بیت اللہ کے قریب رہے. طواف کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنا منع ہے, مکروہ تنزیہی ہے. طواف کے دوران کا مطلب رننگ چل رہے ہو تو, استلام کے وقت تھوڑا سا اس کی طرف دیکھنے میں, اس کی طرف مڑنے میں حرج نہیں ہے. رننگ چلنے کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے. رننگ چلنے کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا اور پیٹ کرنا مکروہ تحریمی ہے.
صحیح نہیں ہے. لہذا ان دونوں باتوں کا طواف میں خوب اہتمام کریں. ہاں کبھی دھکے سے تھوڑا سا گھوم گئے تو پھر الگ بات ہے, فوراً اس بات کی کوشش کریں کہ میرا منہ وہاں نہ لگے, چونکہ بیت اللہ کے اندر ایک کشش ہے. پہلی مرتبہ جب جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار نظر ادھر چلی جاتی ہے, تو مکروہ تنزیہی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں, اور سینہ اور پیٹھ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف نہیں کرنا ہے. اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں. 7واں چکر جب پورا ہوگا تو 8 بوسے ہو جائیں گے. شروع کا ایک بوسا, ہر چکر کے اخیر میں ایک بوسا, تو اس طرح 7 چکروں میں 8 بوسے مکمل ہو جائیں گے. اس طرح طواف مکمل ہوگا. طواف کرتے وقت یہ تصور کریں کہ میں ایک مجرم ہوں اور معافی مانگنے آیا ہوں, میں شاہی دربار میں بھیک مانگنے آیا ہوں. فقیر کسی در پر بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے, اس تصور کے ساتھ طواف کریں. زیادہ زور اس بات پر دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حج کیفیات والا کیسے بنے, رسمیات والا نہیں, کیفیات والا حج چاہیے. اسی وجہ سے تو کہا کہ 5 لاکھ میں 5 کا حج قبول ہوا, 5 لاکھ میں 5 کا حج قبول ہوا. لیکن اللہ کا کرم اور اس کی عنایت دیکھیے, ان 5 نے ایسا حج کیا کہ اللہ رب العزت کی جناب میں معلوم کیا گیا کہ یا اللہ پھر بقیہ کا کیا ہوا, پھر دوسروں کا کیا ہوا. اس رب کی کرم نوازی کو دیکھیے. رب العالمین فرماتے کہ ان 5 نے ایسا کیفیات والا کیا ہے کہ ان کی برکت سے, ان کے حج کی برکت سے وہ ہمیں اتنا بھایا, اتنا پسند آیا کہ ان کی برکت سے, ان کے حج کے صدقے میں 5 لاکھ کے حج کو ہم نے قبول کر لیا. وہ کیفیت والے حج کی ہمیں ضرورت ہے, وہ کیفیت والے طواف کی ضرورت ہے. میں اس تصور کے ساتھ طواف کروں جیسے واشنگ مشین ہے, اس میں کپڑا گول گول گھومتا ہے, اس کی گندگی نکلتی ہے. میں اس تصور کے ساتھ گول گول گھوموں گا کہ میرے اندر بہت سارے گناہوں کے جراثیم اور کیٹانو ہیں. یا اللہ میں اس واشنگ مشین کے ارد گرد اس لیے گھوم رہا ہوں تاکہ میرے گناہ بھی پاک اور صاف ہو جائے. اس تصور کے ساتھ ہم طواف کریں. دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ. طواف کے دوران بات چیت کرنا جائز ہے, بلا ضرورت بات چیت نہ کریں. طواف کے لیے پاکی شرط ہے, طواف کے لیے وضو شرط ہے. مائیں بہنیں بلا پاکی کے طواف نہیں کر سکتی ہیں, اور بلا پاکی کے سعی کرنے کی گنجائش ہے, اجازت ہے. سعی کے لیے پاکی شرط نہیں ہے, طواف کے لیے پاکی ضروری ہے. 7 چکر میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. قرآن مجید کی تلاوت افضل اور بہتر نہیں ہے, بہتر ذکر کرنا ہے, دعائیں کرنا ہے. اور دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. مانگو اللہ سے. عربی اللہ کو ضروری نہیں ہے میں اپنی زبان میں اپنی دل کی کیفیات اس رب کو پیش کروں. اللہ تو دلوں کی زبان بھی جانتے ہیں اور آنسوؤں کی زبان بھی جانتے ہیں. اللہ رب العزت, ایک مرتبہ بندہ اکثر یہ واقعہ سناتا ہے, وہ لیلا مجنون کا واقعہ, کہ وہ مجنون جو ہے وہ لیلا کو اللہ سے مانگتا تھا, مولا سے لیلا مانگتا تھا, لیکن اس کی منگنی اور شادی ہو نہیں پا رہی تھی. سسر محترم ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ تو نہیں چاہیے. ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا, یا اللہ میں آج آر پار کی دعا مانگ رہا ہوں, یا تو لیلا دے دو یا اس کی محبت میرے دل سے نکال دو. آر پار یا تو دے دو یا محبت نکال دو, میں تنگ آ گیا ہوں. اللہ رب العزت نے خواب میں اس کو بتایا کہ دیکھو ہم لیلا دینے پر بھی قادر ہیں, لیلا کی محبت دل سے نکالنے پر بھی قادر ہے, لیکن میرے پیارے جو رات میں آپ ہمارے سامنے تڑپتے ہو, مچلتے ہو, جو ہم سے مانگتے ہو, جو ہمارے ساتھ جو راز و نیاز کرتے ہو, کیا ایک آپشن مل جانے کے بعد وہ سلسلہ چلے گا یا بند ہو جائے گا؟ ہمیں تمہاری وہ کیفیات چاہیے. اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے, اللہ کو وہ کیفیات چاہیے. اس تصور کے ساتھ ہم طواف کریں انشاءاللہ. اور طواف کو 7 چکر کو یاد رکھنے کے لیے بہت سارے تسبیح, 7 دانے والی تسبیح کو استعمال کرتے ہیں. ناجائز اور حرام نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن کبھی کبھار تسبیح میں بھی چکر ہو جاتا ہے, اور شروع میں بھی ایک دانہ گھما دیا, آخر میں بھی گھما دیا, کچھ پتہ نہیں چل پایا کہ کتنے چکر ہوئے, کتنے دانے گھومے. تو طواف کے دوران کیا پڑھنا ہے اور چکر کیسے یاد رکھنا ہے, اس کے لیے ایک مشورہ ہے, مسئلہ نہیں ہے, کتابوں میں کوئی ضروری نہیں ہے. 7 چکر آپ اس طرح یاد رکھیں. پہلے چکر میں آپ درود شریف پڑھ لیں, دوسرے چکر میں استغفار پڑھیں. جب بھی رکن یمانی آ جائے, تیسرا کونا آ جائے,
تو ہر تیسرے کونے سے چوتھے کونے کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. اس دعا کا ہم اہتمام کریں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، یہ آتا ہو تو وہ بھی پڑھ لیں. ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہی پڑھنا ہے. مرد حضرات کے لیے ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنا ہو، اس میں ایک کام تو استباء یعنی داہنے کندھے کو 7 چکر میں کھلا رکھنا، اور دوسرا کام رمل یعنی پریڈ کی چال میں، فوجی کی چال میں، بہادر کی چال میں سینہ تان کر جھپٹ کر چلنا. پورے چکر میں اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. اگر بھیڑ اور رش بہت زیادہ ہے تو بیچ بیچ میں تھوڑا سا کر لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا. تو ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنی ہو، اس طواف میں 2 کام ایکسٹرا مرد حضرات کو کرنے ہیں. داہنا کندھا کھلا رکھنا جس کو استباء کہتے ہیں، اور رمل یعنی سینہ تان کر پریڈ کے انداز میں چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. یہ ان 3 چکروں میں کرنا ہے. استباء 7 چکر میں کرنا ہے اور رمل شروع کے 3 چکر میں کرنا ہے. 7 چکر کیسے یاد رکھیں گے تو بتایا، پہلے میں درود شریف، دوسرے میں استغفار، تیسرے میں اپنے لیے مانگے، خوب مانگے، دین مانگے، دنیا مانگے، کروڑ مانگے، لاکھ مانگے، جو مانگنا ہے وہ مانگے. کسی کے باپ سے تو ہم مانگ نہیں رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دربار اس کے خزانے کے شایان شان مانگے. اللہ چھپڑ پھاڑ کر 56 کروڑ دے دے، وہ بھی اللہ سے مانگے. اور جوتے کی رسی ٹوٹ گئی ہے، یا اللہ وہ بھی تو ہی دے دے. تو خوب مانگے اللہ رب العزت سے. تو پہلے چکر میں درود شریف، دوسرے میں استغفار، تیسرے میں اپنے لیے دعا، چوتھے میں گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، فیملی ممبرز کے لیے دعا، 5ویں چکر میں کل امت مسلمہ کے لیے دعا، 6 چکر میں پھر استغفار، 7ویں چکر میں پھر درود شریف. پہلے اور دوسرے میں درود شریف اور استغفار، آخری میں بھی درود شریف اور استغفار. یہ 4 چکر ہو گئے. تیسرے میں اپنے لیے، چوتھے میں گھر والوں کے لیے، 5ویں میں کل امت کے لیے. اس ترتیب سے 7 چکر بھی یاد رہیں گے. کیا دعا مانگنی ہے وہ بھی انشاءاللہ آسان مسئلہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ اس طرح ہمارا طواف مکمل ہوا. لیکن ابھی طواف مکمل ہونے کا ایک حصہ باقی ہے، 2 رکعت واجب الطواف. مقام ابراہیم کے قریب جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت، یا پوری مسجد میں وہاں نہیں مل رہی ہے، اس کے دور جہاں بھی جگہ مل جائے، مائیں بہنیں مردوں میں گھسنے، مقام ابراہیم کے قریب ہونے کے لیے مردوں میں گھسنے کی فکر نہ کریں. اہتمام کے ساتھ مردوں سے دور رہ کر جہاں ان کو جگہ مل جاتی ہے وہاں وہ 2 رکعت پڑھ لیں. یہ 2 رکعت طواف کا حصہ ہے، واجب الطواف ہے. نارمل طواف میں آپ ایسا نہ کریں، ہم ایسا نہ کریں کہ چند طواف ایک ساتھ کر لیے پھر سب کی 2 رکعت 2 رکعت ایک ساتھ 8 رکعت پڑھ لی. یہ نہیں چلے گا. 2 رکعت پھر ایک طواف پھر 2 رکعت، یہ دونوں مل کر ایک طواف کمپلیٹ ہوگا. ہاں عصر کے بعد کا مسئلہ ہے، چونکہ وہاں عصر جلدی ہوتی ہے. عصر بعد اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو 4-5 طواف ایک ساتھ کر لیں اور پھر سب کی 2 رکعت پڑھیں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی پر نظر رہے. کوالٹی کی وجہ سے کوانٹیٹی پر دھوکہ نہ لگ جائے. دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، جلدی نہیں کرنا ہے. کتنے سارے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کہ 4 طواف مار کے آیا، 2 عمرے اتار کے آیا. ایسا لفظ ہم نے سنا ہے. بھائی یہ مارنے کی چیز ہے. وہ کیا مار کے آیا سمجھ لو، اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے. وہ بیچارہ اتنا سچا ہے کہ خود بول رہا ہے کہ میں کیا کر کے آیا. اب طواف مار کے آیا تو کیا مارا ہوگا، کیا کیفیات ہوگی، وہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. عمرہ اتار کے آیا، وہ بال اتار کے آیا تو بولے عمرہ اتار کے آیا. یہاں کچھ اتارنا نہیں ہے، کچھ مارنا نہیں ہے، سب کیفیات کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد الحمدللہ ابھی طواف ہمارا مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہمیں زمزم کا پانی پینا ہے. زمزم کا پانی خوب سیراب ہو کر، خوب لذت کے ساتھ، اتنا بھی سیراب نہ ہو جائے کہ صحیح سے پہلے پھر واش روم جانے کی ضرورت پیش آ جائے. ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور آگے پلائیں گے. تو زمزم پینا ہے، یہ انرجی ڈرنک ہے. انٹرویل میں کھلاڑی لوگ بیچ میں انرجی ڈرنک لیتے ہیں. آگے صحیح کی محنت ہے، صحیح کرنی ہے، تو یہ بیچ میں انرجی ڈرنک ہے. زمزم میں
کھانے اور پینے دونوں کی طاقت ہے. وہ پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. وہ شفا کا بھی ذریعہ ہے. اور صحابہ سے دعا ثابت ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا ماء زمزم لما شرب له. حدیث پاک میں آتا ہے زمزم پیتے وقت جو دعا جو نیت کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں. اس تصور کے ساتھ پانی پیے کہ یہ وہ پانی ہے جو بی بی ہاجر کی دعاؤں کے صدقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکلا تھا. اور دوسری ایک اہم بات جو عاجز اکثر عرض کرتا ہے, حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا اور کچھ اپنا بچا ہوا واپس اس میں ڈال لیا. تو میں جب بھی زمزم پیوں آج کے بعد تو اس تصور کے ساتھ پیوں کہ الحمدللہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کی اور سرکار کا پس خوردہ نوش کرنے کی سعادت مل رہی ہے. اس تصور کے ساتھ ہم پیے. کسی بڑے کا جھوٹا پانی پینے مل جاتا ہے, کتنی برکت کی بات ہم سمجھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا یہ پانی ہے, زمزم کی اپنی برکت, اس کے ساتھ یہ چیز ایک اور ایڈ کر لو. میمن جو ہوتا ہے نا بزنس مین, وہ بہت ساری چیزیں ایڈ کر لیتا ہے, ایک پروفٹ میں دوسرے میں تیسرا کیسے آ جاوے, تو اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے. اس تصور کے ساتھ ہم زمزم کا پانی پیے. پھر اس کے بعد مسعی سعی کی جگہ میں جانے سے پہلے 8ویں مرتبہ حجر اسود کا استلام اور بوسہ لے کر جائیں. اذان ہو رہی جی 9ویں مرتبہ بوسہ لیں. 8 بوسے تو طواف کے بعد مکمل ہو گئے. اب مسعی میں جانے سے پہلے 9ویں مرتبہ بوسہ لینا ہے. طواف کے دوران جو 8 بوسے ہیں, شروع کا اور اخیر کا بوسہ سنت ہے, بیچ کے بوسے مستحب ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, بوسہ چھوٹ گیا, مس ہو گیا, تو اب طواف ہوگا کہ نہیں. پریشانی کی بات نہیں ہے, طواف انشاءاللہ ہو جائے گا. شروع کا اور آخر کا سنت ہے, بیچ کا مستحب ہے. زمزم کا پانی پیے, 9ویں مرتبہ بوسہ لیے. اب ہمیں پہنچنا ہے مسعی یعنی سعی کی جگہ پر. اوپر نیچے دونوں جگہ مسعی بنا ہوا ہے, جہاں سہولت ہو وہاں ہم جا کر سعی کر سکتے ہیں. مسعی پر پہلے ہم صفا پر پہنچیں گے, جہاں سے سعی کی شروعات ہوتی ہے. وہاں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر ہم دعا کا اہتمام کریں, اللہ رب العزت کی تعریف کر لیں, چوتھا کلمہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ الفاظ اگر آتے ہوں تو یہ پڑھ لیں. اس کے بعد دعا کرنے کے بعد سعی کی نیت کر لیں, یا اللہ آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا سعی کرتا ہوں, کرتی ہوں, قبول فرما, آسان فرما. یہ سعی کی نیت ہو گئی. اب اس کے بعد ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ آیت اس صفا کے اوپر مسعی کے دوران وہ گول گنبد کے اندر یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے. یہ یاد ہو تو پڑھ لیں, یاد نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لبیک کے علاوہ کوئی چیز ضروری اور فرض نہیں ہے. تو اب دعا ہو گئی, سعی کی نیت ہو گئی. اب صحیح شروع کرنا ہے. صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا 2 چکر. 14 نہیں کرنے, 7 کرنے, جیسا کہ ابھی اوپر ایک واقعہ بتایا. تو صحیح شروع ہوگی صفا سے, 7واں چکر مکمل ہوگا مروہ پر. ہر چکر کے دوران بیچ میں گرین لائٹ کا ایریا آئے گا, جس کو عربی میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے. جب یہ ایریا آئے گا تو اس ایریا میں, اس علاقے میں مرد حضرات کو دوڑ کر چلنا ہے, دوڑنا ہے تیز رفتاری سے. بہت زیادہ بھاگنا, کھلاڑی کی طرح نہیں بھاگنا ہے, نارمل واکنگ اور نارمل رننگ کرنا ہے, تھوڑا سا تیز بھاگنا ہے, اس خیال کے ساتھ کہ کسی کو دھکا نہ لگے. اور اس دوران, اس گرین لائٹ کے ایریا کے دوران, بلکہ پوری سعی کے دوران دعا ذکر کا اہتمام. اور گرین لائٹ کے دوران اگر ہو سکے رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم, اس دعا کا گرین لائٹ کے دوران پڑھنے کا اہتمام کریں. دعاؤں کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ کہ میں یہاں کیوں چل رہا ہوں, میں یہاں کیوں دوڑ رہا ہوں. اس دوران میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگوں گا, یا اللہ میں نقل کر رہا ہوں بی بی ہاجر کی, اس نقل کو قبول فرما لیجئے. بی بی ہاجر کو پانی
पानी की जरूरत थी, आपने इस असल पर उनको पानी दिया। या अल्लाह, ये गुनहगार मुजरिम उन्हीं की नकल में यहां दौड़ रहा है, ये बंदी दौड़ रही है, मुझे भी मगफिरत की जरूरत है, मुझे भी हिदायत की जरूरत है, मुझे भी दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों की जरूरत है। या अल्लाह, मुझे इनायत फरमा। उस तसव्वुर के साथ और कैफियत के साथ हम सही करेंगे तो मरवा पर 7वां चक्कर पूरा होने पर हमारी सही अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी। उमूमन हर सही के बाद सफा की तरफ आना ही पड़ता है, इसलिए कि निकलते इधर से और होटल भी उसी तरफ होती है, तो उमूमन 8वां चक्कर हो ही जाता है। लेकिन इबादत वाला वो 7 चक्कर है। सही मुकम्मल होने के बाद 2 रकात पढ़ना सिर्फ मुस्तहब है। तवाफ के बाद तो वाजिब तवाफ है, सही के बाद 2 रकात जो है वो मुस्तहब है। तो नियत हो गई, तवाफ हो गया, सही हो गई। अब उम्रा का चौथा काम लेते हैं, हलक या कसर, बाल मुंडाना या बाल कतरवाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाल मुंडवाने वालों को 3 मरतबा दुआ दी, रहीमल्लाहुल मुहल्लिकीन। 3 मरतबा सरकार ने फरमाया हलक कराने वालों पर अल्लाह रहम करें। बाल कतरवाने वालों को 1 मरतबा दुआ दी, रहीमल्लाहुल मुकस्सिरीन। गर्दन नहीं कटाना है, सिर्फ सरकार की सुन्नत में बाल और हलक कराना है, तो हम हलक कराने का ही एहतमाम करें ताकि हमें ये फजीलत मिल जाए। तो और एक बात ये भी इस मसले में याद रखें कि बाल कटाने की इजाजत तो है, लेकिन इस शर्त के साथ कि जिसका बाल उंगली के एक पोर से बड़ा हो उसी को बाल कटाने की इजाजत है, वरना हलक यानी टकला कराना लाजिम है। बाज लोग ये मसला मालूम करते हैं, कंटिन्यू वो उम्रा पे उम्रा करते हैं, अच्छी बात है, उसकी थोड़ी तफसील भी है। तो कहा कि कल उम्रा किया, अगर आज उम्रा करेंगे तो फिर हलक कराना पड़ेगा। हाँ, फिर कराना पड़ेगा। जितने उम्रा करेंगे हर वक्त एहराम से निकलने के लिए हलक जरूरी है, जैसे नमाज से निकलने के लिए अस्सलामु अलैकुम जरूरी है, एहराम की पाबंदी से निकलने के लिए हलक मर्द हजरात के लिए जरूरी है। जहां तक माओ बहनों का मसला है, उनके लिए हलाल होने की शक्ल यह है कि टोटल बालों के क्वार्टर बालों में से, टोटल बालों के रुबा, चौथाई बालों में से बाल का कटना जरूरी है। तो अब उसकी तरतीब ये कर सकते हैं, टोटल बालों की चोटियां 3 या 4 हिस्सों पर डिवाइड कर ले और हर एक को नीचे से इस तरह उंगली पर लपेट कर जो है आखिर से इस तरह काट दें। तो 3 हिस्से बना लें या 4 हिस्से बना लें, लेकिन टोटल बालों में से चौथाई बाल के बालों में से बाल कटना जरूरी है। बाज लोग ऐसा बोल देते हैं चौथाई बाल कटना, अरे भाई चौथाई बाल कटेंगे तो कितने बाल कट जाएगी? चौथाई में से बाल कटना जरूरी है। तो यह मसला है, उनके लिए कसर लाजिम है, हलक की इजाजत नहीं है। अगर आपस में एक दूसरे के बाल काटना हो तो भी काट सकते हैं। औरतें इस बात का ख्याल रखें, किसी ना महरम से नहीं कटाना है, अपने महरम मर्द से या औरतें आपस में काट लें। सही जिसकी हो गई, सही तक का प्रोसेस जिसका हो गया, वो आपस में एक दूसरे के बाल काट सकते हैं। और बाज लोग बार्बर के पास जाते हैं, वो शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ा चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी एहतियात करते हैं, अक्सर इसका तजर्बा हुआ है, वो खुशबू वाला शैम्पू नहीं रखते हैं, फिर भी एहतियातन चेक कर लें। अगर जरा सी भी खुशबू आती है तो वो एहराम की पाबंदी अभी खत्म नहीं हुई, जब तक हलक नहीं होगा उस वक्त तक खत्म नहीं हुई। लिहाजा शैम्पू जो खुशबू वाला है वो एहराम की हालत में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पहुंचकर उम्रा मुकम्मल हुआ। उम्रा के 4 काम हो गए, नियत लब्बैक के साथ फ्लाइट में हो गया, दूसरा काम तवाफ, तीसरा सही, चौथा हलक या कसर ये हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।